اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر پارہ ام جو تالیف ہے سید ذوالفقار علی زیدی صاحب کی اور اس کے ناشر ہیں الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان۔ اب اس کے صفحہ نمبر 79 سے میں قرأت کر رہا ہوں، یعنی پڑھ رہا ہوں، اور اس میں سورۃ النازعات ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 81 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 79 ہے۔ کل اس کی آیات 46 ہیں، کل اس کے رکوع 2 ہیں۔ اس سورہ کے لیے نازعات کے نام کا انتخاب اس کی پہلی آیت کی وجہ سے ہے، جو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ اس کے فضائل اور خواص بہت زیادہ ہیں۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ کو دشمن کے مقابلے میں جو پڑھے گا تو وہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا، اسے کوئی دشمن ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اس سورہ میں قیامت کے موضوع پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اس پر کائناتی نظام خلقت سے استدلال کیا گیا ہے۔ عام طور پر تمام مکی صورتوں میں قیامت کے موضوع کو پیش کیا گیا ہے، چونکہ قیامت کے تصور سے انسان کی زندگی اور کائنات کے وجود کو معقولیت ملتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مشرکین مکہ اس اہم ترین تقدیر ساز عقیدے کے منکر تھے۔ اس وجہ سے قرآن نے قیامت کے موضوع کو تاکید اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا 5 قسموں سے ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ انداز پورے قرآن کریم میں صرف 5 صورتوں میں ہے: سورہ صافات، سورہ ذاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازعات اور سورہ عادیات۔ اول میں 3 صفات اور دوسری میں 4 اور باقی تینوں میں 5 صفات ہیں۔ سورہ نبا اور سورہ نازعات میں نہایت ہی ربط و مناسبت ہے۔ سورہ نبا میں قیامت کے بارے میں کفار کے انکار اور استہزاء اور رسول کا جواب مذکور تھا۔ سورہ نازعات میں قیامت کو مبادئ قسم کے انداز میں بیان کر کے قیامت باقی رہنے والی جہان کی جمالی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ کا خلاصہ 6 حصوں میں کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایسی قسموں کے ساتھ تاکید جو مسئلہ معاد سے تعلق رکھتی ہے۔ قیامت کے عظیم دن کے ثبوت پر تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 2، اس حصے میں قیامت کے ہولناک اور وحشتناک چند مناظر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرکش فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو مومنوں کی تسلی اور سرکش مشرکین کے لیے عبرت ہے۔ نمبر 4، آسمان اور زمین قدرت خدا کے نمونے ہیں، جنہیں معاد کا امکان اور زندگی کے بعد موت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اس عظیم دن سرکشوں کے انجام اور نیکوکاروں کے اجر کی تشریح کی گئی ہے۔ نمبر 6، سورہ کے آخر میں قیامت کے حالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ عبرت کا سامان ہے۔ خدا کی نعمتوں کا شمار، جہنم کے عالم، متقین کی تعریف، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر۔ نیز یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اس دن یعنی قیامت کے آنے کے وقت سے آگاہ نہیں ہے۔ سورہ نازعات کی آیات کی تلاوت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کچھ الفاظ کے معنی میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ ترجمہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں، پھر حکم کی بجاوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں، پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس میں واو جو ہے قسم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ غرقاً یعنی ڈوبنا، گہرائی کے اندر سے شدت کے ساتھ کھینچنا۔ یہاں غرقاً بمعنی اغراق ہے۔ السابحات یعنی تیرنے والیاں، لپکنے والیاں۔ نازعات کھینچنے والے، جمع مؤنث کا یہ صیغہ ہے، اس میں فاعل ہے۔ الناشطات یعنی کھولنے والیاں۔
السابقات یعنی قسم آگے بڑھنے والیوں کی، النازعات یعنی واحد اس کا ہے کھینچنا جس کا مطلب ہے نکالنا، الناشطات یعنی واحد بند کھولنے والے، فالمدبرات یعنی انتظام کرنے والیاں، اس میں فاعل ہے جمع مؤنث ہے۔ اس سورہ کے شروع میں فرشتوں کی چند صفات بیان کیے کہ ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ بظاہر ان کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ فرشتے نظام عالم میں خدا کے حکم سے اپنی خدمات بجا لاتے ہیں۔ قیامت کے دن میں بھی جب مادی اسباب ٹوٹ جائیں گے تو بھی فرشتے ہی کام کریں گے۔ اس سورہ میں فرشتوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع روح سے ہے۔ اگرچہ قیامت کی حقانیت بیان کرنا مقصود ہے مگر اس کی ابتدا انسان کی موت سے کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی موت بھی ایک قسم کی قیامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا پس اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اس ہاں قیامت پر ایمان اور یقین میں اس کا بڑا دخل ہے۔ کلی طور پر یہ لفظ نشطہ نکل جانے کو کہتے ہیں اور نشط کھولنے کے معنی میں بھی آیا ہے، بندھن کھولنے کے معنی میں آیا ہے۔ کلی طور پر یہ لفظ ہر قسم کی اس حرکت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو سہولت اور آسانی کے ساتھ انجام پائے۔ والسابحات سبحا، سبحہ کے معنی ہے تیرنے کے، یہاں تیزی کے ساتھ چلنا مراد ہے، جیسے دریا میں تیرنے والا یا کشتی میں سفر کرنے والا اپنی منزل مقصود کی طرف تیزی سے جاتا ہے۔ نفس و روح کے بارے میں مفتی محمد شفیع نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ایک اچھی بحث کی ہے جس سے بہت سارے اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ نفس انسانی ایک لطیف جسم ہے جو انسان کے کثیف جسم کے اندر سمویا ہوا ہے، جو اپنی مادی عناصر اربعہ سے بنا ہے۔ فلاسفہ اور حکماء اس کو روح کہتے ہیں، مگر حقیقت میں انسانی روح ایک مجرد جوہر اور لطیفہ ربانی ہے جو اسی طبع روح یعنی نفس کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے، اور طبعی روح یعنی نفس کی حیات خود بدن لطیفہ ربانی پر موقوف ہے۔ گویا اس کو روح کہتے ہیں کہ جسم کی زندگی نفس سے ہے اور نفس کی زندگی اس روح سے وابستہ ہے، اور اس روح مجرد کا تعلق نفس سے ہے۔ یہ نفس ہی ہے جو جسم لطیف ہے اور اعمال صالحہ سے منور اور خوشبودار بن جاتا ہے اور کفر و شرک اور گناہوں کی وجہ سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فالسابقات سبقا، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان سے مراد سیارے ہیں جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، آیت اللہ محسن علی نجفی نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ پھر امر الہی کا انتظام کرنے والوں کی قسم، تدبیر امور کے سلسلے میں فرشتے اللہ کی طرف سے وحی نازل کرتے ہیں، امتوں پر عذاب نازل کرتے ہیں، بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، نزع روح سے لے کر آخرت تک یعنی داخل جنت ہونے کے تمام امور انجام دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ، اس روز کانپنے والی کانپے گی، اس کے پیچھے دوسرا لرزہ آئے گا۔ کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہیں کہ ہم ابتدا کی طرف پھر واپس جائیں گے۔ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو چکے ہوں گے تب بھی؟ وہ کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی گھاٹے کی ہوگی، پس یہ واپسی یقیناً صرف ایک جھرکی ہوگی، پھر وہ یکایک میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ تتبعها کا مطلب ہے پیروی میں، یومئذ یعنی اسی دن، یقولون وہ کافر کہتے ہیں، الحافرہ یعنی پہلی زندگی، ازامن ہڈیاں، تلکا یہ، خاسرہ نقصان، زجرتاً جھڑکی، بالساہرہ یعنی میدان محشر میں، ترجف کانپ جائے گی،
الردفتو یعنی پیچھے آنے والی، واجفتن یعنی مستغرب ہونے والی، نخرتن یعنی بوسیدہ ہو کر چور چور ہونا، اذن جب، فإنما پس سوائے اس کے کچھ نہیں، فإذا پس جب، الرجفتو یعنی کانپنے والی، قلوب یعنی دل، ابصارها ان کی آنکھیں جھکی ہوئی، لا مردودون یعنی جمع مذکر لوٹائے جائیں گے، کننا ہم ہو جائیں گے، قالو انہوں نے کہا، کرتن لوٹنا، قلوب یومئذ واجفتن ابصارها خاشعہ کچھ دل اس دن مستغرب ہوں گے۔ قلوب کو نکرہ صورت میں ذکر کیا ہے تاکہ نو کے لیے عام ہو جائے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، قیامت کے آنے پر اعتراض کرنے والے کفار دنیا میں یہ کہتے تھے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ پہلے کی طرف واپس لوٹائے جائیں گے؟ اب یہی لوگ قیامت کو دیکھ کر دلوں میں اضطراب اور پریشانی کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے، جبکہ دنیا میں اس کا انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو آیت ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکی واہدیک الی ربک فتخشی فاراہ الآیۃ الکبریٰ۔ اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ کے معنی بتائے جا رہے ہیں کہ حل یعنی کیا، ربہ اس کے رب نے، طویٰ وادی کا نام ہے، فقل پس کہہ دو، واہدیک اور میں تیری رہنمائی کروں، فاراہ پس انہوں نے اسے دکھایا، اس یعنی جب، بالواد یعنی وادی میں، اذهب چلے جاؤ، انہ بے شک وہ، حل لک کیا تم چاہتے ہو، الی ربک تیرے رب کی طرف، آیۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی نشانی۔ اور حدیث کہتے ہیں بات کو، نادا ہو انہیں پکارا، المقدس پاکیزہ، الی یعنی طرف، طغیٰ یعنی سرکش ہوا، فتخشی پس تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے 5 قسمیں بیان کرتے ہوئے جھٹلانے والوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے قیامت کے منظر کو پیش کیا گیا ہے۔ خود ان قسموں کے بیان میں عدم صراحت کے باوجود ان کا منظر قیامت سے متعلق تھا۔ اب گزشتہ آیات میں صراحت کے ساتھ اعلان ہوا کہ اس دن کانپنے والی کانپے گی، جب اس کے بعد فوراً ایک چیخ ہوگی، اس دن لوگوں کے دل دھڑکتے ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، اور سب ایک دم سے اچانک لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، میرے حبیب کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں وادی مقدس میں پکارا۔ طویٰ کے لغوی معنی تنگ وادی کے ہیں۔ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، فرعون کی طرف جائیں، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اس سے کہہ دو کہ کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے پر آمادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اپنی رسالت کو پیش کیا اور اس کے ثبوت میں معجزات دکھائے۔ فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ فحشر فنادیٰ فقال انا ربکم الاعلیٰ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولیٰ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ۔ فکذب پس اس نے جھٹلایا، ثم پھر ادبر لوٹ گیا، یسعیٰ کوشش کرنے لگا، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، فاخذہ پس اسے پکڑ لیا، الآخرہ یعنی آخرت کے، فی میں لمن اس کے لیے جو، فحشرا پس سب کو اکٹھا کیا، ربکم تم سب کا پالنے والا، ولولا دنیا، ذالکا اس، یخشا خوف رکھتے ہیں، فنادا اور پکارا، الاعلیٰ یعنی سب سے بلند، نکالا یعنی عذاب میں، انا بے شک، لعبرتن یقیناً عبرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خدا کا حکم پہنچایا، معجزات بھی پیش کیے، مگر فرعون نے فکذب وعصیٰ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر وہ واپس گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنی کوششیں کرے۔ فحشر فنادا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور آواز دی، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک بہت بڑا دعویٰ بھی کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیونکہ اس سے معلوم تھا عوام انسان ہونے کے باوجود فریب کھانے والے اور غافل ہوتے ہیں، اور باغی و طاغی حکام ہمیشہ غافل عوام کی پشت پر سوار ہو کر آتے ہیں۔ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، پس اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا۔ ان آیات میں جو معنی الفاظ ہیں ان کے کچھ معنی پیش کی جا رہے ہیں۔ انتم، کیا تم، ام السماء آسمان، سمکہا اس کی چھت، لیلہا اس کی راتیں، اشد نہایت سخت، بناہا جسے اس نے بنایا، فسواہا پس اسے برابر کیا، واخرجا نکالا، خلقاً پیدا کرنے میں، رفعا بلند کیا، واغطشا تاریک بنایا، ضحاہا اس کے دن کو روشن کیا، والارض اور زمین، اخرجا نکالا، والجبال اور پہاڑوں کو، بعد ذالک اس کے بعد، ماءہا اس کا پانی، ارساہا محکم کر کے گاڑ دیا، ضحاہا اس نے بچھایا، ومرعاہا اور اس کا چارہ، رفع سمکہا یعنی اس کے بلند ترین نقطے کو اونچا کیا، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا اس کی رات کو تاریک اور دن کو روشن کیا، والارض بعد ذالک دحاہا، دحو کے معنی پھیلانے کے ہیں۔ وہ دحو الارض سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں زمین کی تمام سطح کو پانی نے گھیرا ہوا تھا، جو بارش کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ پانی آہستہ آہستہ گڑھوں میں جگہ بناتا چلا گیا اور خشکی نے سر نکالنا شروع کیا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اس سے اس کا پانی نکالا اور چراگاہوں کو نمایاں کیا۔ پھر ارشاد ہوا والجبال ارساہا، جہاں جبل کی جمع ہے، جبال جبل کی جمع ہے جس کے معنی پہاڑ ہیں، اور پہاڑوں کو زمین پر محکم کیا۔ متاع لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر، پس جب بہت بڑی آفت آ جائے گی تو اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ متاعن سامان زندگی، فیضا پس جب، الکبریٰ سب سے بڑی، ما جو، لمن ان کے لیے جو، من جس نے، الحیات زندگی کو، الجحیم جہنم، من خافہ جو ڈرے، النفس اپنی جان کو، لکم تمہارے لیے، جاءت آ جائے گی، یوم اس دن، سعی اس نے کوشش کی، یرا وہ دیکھیں گے، طغی سرکشی کی، الدنیا یعنی دنیا، ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ، عن الہویٰ خواہشات سے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، الطامۃ آفت، یتذکرو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم اور جہنم ظاہر کی جائے گی، فاما پس، وآثرا اور ترجیح دی، فإنا پس بے شک، واما اور جو، ونہا روکے، فإنا پس یقیناً،
متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب سب سے بڑی آفت آ جائے گی، جب سب سے بڑا حادثہ واقع ہو جائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا۔ طامہ تحمہ کے مادے سے ہے جس کے معنی ہے پر کرنا، اور جو چیز سب سے بڑھ کر ہے اسے تامہ کہتے ہیں۔ اسی لیے سخت حوادث اور عظیم مصائب پر جو مشکلات سے پر ہوں ان کو بھی تامہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں طامۃ الکبریٰ سے مراد قیامت کے دن ہے جو ہولناک حوادث سے پر ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے کچھ بھیجا ہوتا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، برزت ماضی مجہول کا صیغہ ہے جس کے معنی ظاہر کرنے کے، یعنی ان کے لیے جن کی آنکھ ہو اور دیکھ سکے۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اس دن لوگوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جائے گا اور ہر دیکھنے والی آنکھ اسے دیکھ سکے گی۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بے شک تم اس بارے میں غفلت کا شکار تھے، بس ہم نے تیری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہیں، اس لیے تمہاری آنکھیں آج تیز ہو گئی ہیں۔ اس آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ جو سرکش اور نافرمانوں کا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے خالق و مالک کا فرمانبردار اور مطیع ہے۔ انسان چونکہ دو پہلوؤں کا حامل ہے، جسم اور روح۔ جسم کی خاصیت مٹی کی خاصیت ہے، جہاں فضول گیاہ، کانٹے اور جھاڑیاں اگتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، اور جب انسان اس مٹی کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو ان جھاڑیوں اور کانٹوں کو صاف کر کے اس میں اپنی ضرورت کی فصلات، پودے اور پھل وغیرہ اگاتا ہے۔ یہی حالت خود انسان کی بھی ہے۔ مٹی کی خاصیت ہوا و ہوس اس میں موجود ہے جو حقیقی طور پر اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے بچا کر اسے عمل صالح کی کھیتی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہوا و حواس کے ساتھ مت چھوڑنا، اس لیے کہ خواہشات خود نفس کی موت کا سبب بنتی ہیں، اور نفس کو اس کی خواہشات کے مقابلے میں آزاد چھوڑنا اس کی بیماری ہے، اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا اس کے لیے دوا ہے۔ ارشاد ہوا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی، آپ کو کیا کام ہے؟ اس کی حقیقت کے بیان سے اس کے علم کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے، آپ تو صرف اسے تنبیہ کرنے والے ہیں۔ جو اس قیامت سے ڈرتا ہے جب وہ اس قیامت کے دن کا سامنا کریں گے تو ایسا لگے گا گویا وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے۔ ان آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے کچھ کے معنی انہوں نے لکھے ہیں۔ یہ سلون کا آپ سے پوچھتے ہیں، ایانہ کب ہوگا، انتا آپ، رب کا تیرے رب کے پاس ہے، اور کأنہم ان کے لیے ایسا لگے گا کہ لم یلبسو نہیں ٹھہرے ہیں، اور یا
مرساہا اس کا وقوع، من ذکرہا اس کی حقیقت کے بیان سے، منتہاہا اس کے علم کی انتہا، منذر ڈرانے والے، یوم دن، ضحاہا ایک صبح، الساعہ اس گھڑی یعنی قیامت، فیما کیا کام ہے، الا تک، انما سوائے اس کے کچھ نہیں ہے، من یخشاہا جو اس سے ڈراتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہو اور ڈراتا ہو، یرونہا اسے دیکھیں گے، عشیتاً ایک شام۔ قیامت کے وقوع اور اس دن نیک اور گناہگار لوگوں کی حالت بیان کرنے کے بعد مشرکین اور معاد کے منکرین کے سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے حبیب لوگ آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں قرآن انہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی بھی شخص قیامت کے وقوع کے دن کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی واقف ہو سکتا ہے، قرآن نے اپنا وہ سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کہا، فیما انت من ذکرہا، آپ اس کی یاد آوری سے آپ کا کیا سروکار، یعنی وقوع قیامت کی تاریخ آپ کو بھی نہیں بتائی گئی ہے۔ الی ربک منتہاہا اس کے وقوع ہونے کی خبر صرف وہی جانتا ہے، انما انت منذر من یخشاہا، آپ کو صرف ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور ہدایت حاصل کرنے کے متمنی ہے، اور قیامت کے دن کے واقع ہونے کی خبر دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا، جب وہ اس قیامت کے دن کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ اس دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ اس سورہ کی آخری آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے آنے میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے، لہذا ارشاد ہوا جب لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یوں محسوس کریں گے کہ گویا ان کا دنیا میں قیام عصر کے وقت یا صبح کے وقت سے زیادہ نہیں ہو رہا۔ اس دنیا کے مختصر سی عمر اس تیزی کے ساتھ گزر جائے گی اور برزخ بھی اسی طرح جلدی گزر جائے گی، تو یہ لوگ قیامت میں خیال کرنے لگیں گے کہ یہ سارا زمانہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا واقعہ مناسب رہے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ عمر پائی اور اپنی عمر کے 950 سال تبلیغ دین میں گزار دیے۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت تشریف لائے، اس وقت آپ علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے تھے۔ جب ملک الموت کو دیکھا تو اجازت چاہی کہ دھوپ سے اٹھ کر سائے میں بیٹھ جاؤں، مگر ملک الموت نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی دوران خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم دیا گیا کہ میرے خلیل کو سائے میں بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ اجازت مل گئی اور آپ علیہ السلام اٹھ کر سائے میں بیٹھے تو ملک الموت نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ نے سب سے زیادہ عمر پائی ہے، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ فرمایا بس ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے دھوپ سے اٹھ کر میں سائے میں آیا ہوں۔ یہاں پر سورہ نازعات کی تفسیر ختم ہوئی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کا امام کے انصار میں شمار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔